السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں۔ آج جو ہے میں ایک افسردہ ویڈیو لے کے افسردہ باتیں لے کے جو آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ویڈیو کو جو ہے شروع کرنے سے پہلے سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے اس بات کو جو کافی سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ میاں والی میں ایک واقعہ ہوا ہے اور بہت ہی دردناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی ہے اس کو 5 گولیاں مار کے جو ہے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ میں تو اس چیز کا جب سے سنا ہے تو میرے دل میں اس طرح کی ہمدردی اور اس طرح کا ایک کہتے ہیں کہ غم ہے کہ میں آپ کو جو میرے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے میرے زبان کا بھی ساتھ نہیں دے رہے کہ ایک باپ ہو کہ وہ کیسے اپنے اتنے معصوم سے بچی کو 5 گولیاں مار دیتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں حالانکہ یہ زمانہ جو ہے ہر کوئی سمجھدار ہے، سمجھتا ہے ان چیزوں کو، اس زمانے میں رہ کے اس طرح کے جہلیت والا کام کرنا تو میری سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ یا تو وہ اس لڑکے کی ان میچورٹی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کرنا چاہ رہا ہوں، یا اس کے دماغ میں اتنا بھوت سوار تھا یا اتنی بدماشی بھری ہوئی تھی، کہہ سکتے ہیں اس الفاظ میں کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں اتنا بھوت سوار تھا کہ اس نے اتنے بڑی غلطی کی ہے اور اس نے اپنی آخرت کو نہیں دیکھا کہ میری آخرت یہاں تو یہاں لوگ اتنی تنقیدیں کریں یہ باتیں کریں تو جو اس کی آخرت گزرے گی وہ نہیں جانتا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے اتنی بڑی ظالمانہ حرکت کی ہے کہ اس نے اپنی معصوم سی بیٹی کو 7 دن کی بیٹی کو فائر مار کے قتل کر دے کے اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے بیٹی نہیں چاہیے۔ تو اگر پاگل بات تو سمجھ تو لو کہ بیٹی کیا چیز ہے، ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، جن کی بالکل اولاد ہی نہیں ہے، وہ ترس رہے ہیں اولاد کے لیے۔ اور بیٹی تو اللہ تعالیٰ تب دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ سے پہ خوش ہوتا ہے، آپ پہ پھر وہ اپنی رحمت کو جو ہے بھیجتا ہے۔ تو بیٹیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہے اس چیز کو بالکل نہیں سمجھا اور اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ سوشل میڈیا پہ جو اس بات کو کافی لوگوں نے آگے کیا ہے ٹرانسفر، میں بھی دیکھا ہے اور نیوز پہ بھی چل رہا تھا کہ اس طرح کا ظلم ہوا ہے۔ تو میری بھی یہی ریکویسٹ ہے جو موجودہ حکومت ہے اور جو موجودہ ادارے ہیں کہ اس بندے کو پکڑا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ اور جو ہے کوئی بھی انسان اس طرح کی حرکت نہ کرے، اور بچے جو ہیں بچیوں کا اور اس کا کوئی قانون بنایا جائے تحفظ کے لیے کہ تاکہ اس طرح جو ہے دوبارہ کوئی بھی اس کو جہل ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو جس نے اپنے لخت جگر کو ہی مار ڈالا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی جو شادی ہے وہ 1.5 سال ہو گئے ہیں، 2 سال پہلے اس کی ہوئی ہے اور ان کے یہاں جو ہے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور پہلی بیٹی ہوئی ہے، تو اس کو یہ اعتراض تھا کہ میری پہلی بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ اتنا پڑھا لکھا آج کل کا دور چل رہا ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے، سوچ والا ہے اور اس چیز کو سمجھ جا سکتا ہے، تو اس نے اتنی احمقانہ اور جہلانہ حرکت کی ہے کہ بتا ہی نہیں سکتے کہ اس نے کیسے یہ کیا ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہو پایا ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ اس کے جو لڑکی کا جو چاچا ہے اور اس کا جو بھائی ہے وہ وہیں بیٹھے تھے۔ اس کا میں نے ایک بیان سنا ہے کہ نیوز پہ بھی چل رہا تھا، تو یہ ایک اردو پوائنٹ پہ جو یاسر شامی ہے وہ بتا رہا تھا، اس کی ویڈیو میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ قبر پہ گیا نا اس کی بچی کی، تو وہاں پہ اس کے تایا جان اور جو اس کا لڑکی کا بھائی ہے وہ بھی کھڑا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہیں گئے بیٹھے تھے، وہیں پہ بیٹھے تھے اور یہ سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، تو اس نے اپنی ماں جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ دودھ پلا رہی تھی، تو اس نے اس کی گود سے کھینچا اور بچی کو جو ہے نیچے پھینکا، زور سے پھینک کے اور پھر اس کو جو ہے 5 فیر مارے۔ میں اٹھ کے اس کا لڑکی کا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اٹھ کے جانے لگا اس کو روکنے کے لیے، لیکن اس نے جو ہے پسٹل میرے پہ بھی سیدھی کر لی، تو میں رک گیا وہیں پہ اور پھر مار کے وہ بچی کو وہیں پھینک کے چلا بھاگ گیا۔ ہم تو اس کو وہ کہتا ہے کہ ہم اس میں لگ گئے کہ ہم اس بچی کو اٹھانے میں یہ وہ ہوتے، اور تو جس ماں کے سامنے اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک بھی نارمل نہیں ہے، اس کو گولیاں دے کے جو ہے وہ سلایا جا رہا ہے۔ تو یا اللہ، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ ہماری قوم پہ جو ہے وہ رحم کرے، اس قوم پہ رحم کرے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اس طرح کا پاکستان میں قانون ہونا چاہیے کہ یہ دوبارہ اس طرح کے جو ہیں واقعات بالکل نہ ہوں۔ بہت دکھ بھرا واقعہ ہے اور میں نے سنا ہے تو بہت ہی مجھے دکھ ہوا ہے کیونکہ میں خود بچے والا ہوں اور مجھے میں تو اس چیز کو بہتر سمجھ کر اولاد جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے
वो जो थी बच्ची वो तो एक फूल सी थी, और फूल जो अभी वो ऐसे खिला ही था इस दुनिया में, और उसको जो है वापस भेज दिया गया। उसके जालिम बाप ने जो है उसे वापस भेज दिया। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हम सब को हिदायत दे कि हम इस तरह की हरकतें ना करें। और उसका जो इंजाम है वो तो आखिरत में होगा ही होगा, अल्लाह ताला उससे इसका हिसाब लेगा कि उसने इतनी जो है हरकत इस तरह की क्यों की। तो इसको हम इसका कह सकते हैं कि उस लड़के की जो अनमेच्योरिटी है, उस पागल और उस घटिया इंसान से ये जाके पूछें, कि उनसे जाके पूछें यार जिनकी औलाद नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम पे रहम किया था कि तुम्हें रहमत दी है। अल्लाह ताला तुमसे खुश था जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रहमत दी है, और तुमने उस मतलब ये किया है कि उसको मार दिया कि मुझे ये चाहिए नहीं। तो ये तो मतलब उसने ठुकराया है, अल्लाह ताला की रहमत को ठुकराया है। ये देखिए माशाल्लाह बच्चे जो है मेरे पीछे ये खेल रहे हैं। शामिर, शामिर आप क्या कर रहे हो यार? ए, क्या कर रहे हो आप इधर? क्या कर रहे हो? ये हाथ पे लग गया तो फिर? और भी मोटा होता है। मैं ऑफिस जाता हूँ या जहाँ काम करने जाता हूँ, जब वहाँ से वापस आता हूँ तो मैं बिल्कुल थका हुआ होता हूँ, मतलब मेरी थकावट फील होती है। लेकिन जब मैं अपने बच्चे को या उससे बातें करता हूँ या उसकी बातें सुनता हूँ तो मेरी जो थकावट होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। क्या हुआ है? नोजी साहब करें? नोजी को क्या हो गया? तो कुछ नहीं हुआ, नोजी ठीक है आपकी। ये भी पकड़ो। ये मैं कैसे पकड़ूँ? ये मेरे तो था। तो बच्चे तो होते हैं वो वाकई में फूल होते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि जिससे जी। आपके मुंह पे क्या हो गया? हैं? क्या हो गया आपके मुंह पे? आप कुछ भी नहीं हुआ। ये कौन है? हमारे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे लिए हमारा रोल मॉडल है, तो वो हमें यही सिखाते हैं कि बच्चों से प्यार करें, बच्चों पे शफ़क़त करें, और उन्होंने ख़ुद भी बच्चों से प्यार किया है। तो हमें उनकी लाइफ से सीखना चाहिए। जब हम मुसलमान हैं तो हमें उनकी लाइफ से सीखना चाहिए, और हमें उनकी लाइफ के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जैसे वो उनके अहकामात हैं, उनके अहकामात पर चल के हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है बच्चों से प्यार करने की तलकीन की है हमें, और हमें ये बताया गया है कि हमने बच्चों के पे शफ़क़त करनी है। वो कितने मेहरबान थे बच्चों के साथ, हमें भी इसी तरह मेहरबान रहना चाहिए, और इस तरह के ज़ालिमाना सलूक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं यहीं पे वीडियो क्लोज़ करने लगा हूँ, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो अच्छी तरबियत दें और अच्छा सिखाएँ, अच्छा पढ़ाएँ। और ये इल्म की कमी है या जहलियत कह सकते हैं इसको, जो इस लड़के ने हरकत की है। ये पता नहीं इसके ज़हन में क्या सवार था, इसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसने बहुत ही अहमकाना और जहलाना हरकत की है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और सारों के बच्चों को हिदायत दे, सारे बच्चों को जो है मतलब सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं बहुत ही आज मतलब अपसेट हूँ, और इस हवाले से हूँ कि हमारे मुल्क में, मुसलमान मुल्क में इस तरह का, और एक मुसलमान बंदे ने इस तरह का, वो मुसलमान तो नहीं हो सकता जिसने ये हरकत की है, जहलाना हरकत की है। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।